ہم ہاسپٹل میں تھے, مجھے یاد ہے, ابا جی نے کہا میں نے پانی پینا ہے. میں نے وہاں دیکھا فلٹر سا لگا ہوا تھا, تو میں نے کہا میں اپنے باپ کو یہاں سے پانی پلاؤں اس گلاس میں. میں بھاگی بھی گئی, کوئی کینٹین پوچھتی, تو انہوں نے کہا یہ ہے ٹک شاپ. وہاں سے میں نے پانی کی بوٹل لی, ڈسپوزیبل گلاس لیے. جب میں ابا جی کے پاس پہنچی تو ابا جی سارے وہ وارڈ میں نا بتا چکے تھے کہ میری بیٹی عشرت فاطمہ. تو تب لوگوں نے دیکھنے کا انداز ہی بدل چکا تھا 5-7 منٹ بعد جب واپس آئی. یہ ان کی خوشی تھی کہ میں اتنی میری بیٹی کے بعد میری بہن ایک وائس آف امریکہ میں ہوتی ہے, تو نرس کو بتا رہے ہیں کہ نا وہ میری بیٹی کہہ رہی ہے ادھر آ جاؤ. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ دیکھو یہ نرس بھی میری بیٹی بن گئی ہے, یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ اگر آپ یہاں نہیں ٹھیک ہوئے تو آپ وہاں بھی ٹھیک نہیں ہوں گے, تو اس لیے مجھے یہیں رہنے دو. ٹھیک ہے, بس آخری ٹائم تھا, مجھے یاد ہے جب میں گئی ہوں ان کے پاس, تو میں نے ثاقب صاحب سے کہا, میں نے کہا ثاقب میں نے کبھی نا اپنے ابا جی کو پیار نہیں کیا جیسے بچے پیار کرتے ہیں نا, ہم نے کبھی اپنی امی کو بھی پیار نہیں کیا. وہ اس وقت کا وقت تھا جب پیرنٹس کے ساتھ, اب تو بچے چپکتے ہیں آ کے ماں باپ کے ساتھ, اس وقت ماں باپ کے ساتھ ایک فاصلہ ہوتا تھا, جھجک ہوتی تھی. ہم ہاتھ نہیں لگاتے تھے ماں باپ کو, سوائے جب وہ کہیں دبا دو تو دبا دیتے تھے, لیکن پیار سے جھپکیاں ڈالنا یا یہ کرنا کبھی نہیں ہوتا. آپ مس کرتی ہیں اس ٹچ کو, اس لمس کو بزرگوں کے؟ بالکل. تو میں نے کہا ثاقب میں نے ابا جی کو کبھی پیار نہیں کیا. کہتے ہیں آج تم چھٹی لے لو اور ابا جی کے پاس چلی جاؤ ہاسپٹل اور تم خوب پیار کرنا ان کو. میں نے کہا اچھا. میں نے چھٹی لے لی اور میں چلی گئی ہاسپٹل. تو وہ انکانشیس تھے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کبھی ایسے پیشنٹ کو دیکھا نہیں تھا اس حالت میں نا. تو میں نے کہا آنکھیں بند ہیں ابا جی کی, لیکن آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. میں نے نا ابا جی کے وہ اسٹریچر پہ تھے یا بیڈ پہ تھے, میں نے نا اکیلی تھی میں, تو میں نے ابا جی کے بیڈ کے گرد نا چکر لگانے شروع کر دیے. یہ میں نے سوچا وہ ایک بادشاہ تھا نا, وہ اپنے بیٹے کے بستر کے گرد چکر لگا رہا تھا, بابر. ہاں. تو میں نے کہا میں نا ابا جی کے, اور دعائیں پڑھے جا رہی ہوں بابر اور ہمایوں کا. جی بس دعائیں پڑھ رہی ہوں, جہاں سے گزر رہی ہوں ابا جی کو ہاتھ لگا رہی ہوں, کبھی ٹانگوں پہ, کبھی منہ پہ, کبھی یہاں پہ ہاتھ لگا رہی ہوں. پھر ایک دم سے نا میرا ہاتھ یہاں پہ لگا اور ابا جی کی آنکھیں بند ہو گئیں دونوں. مجھے پتا تھا کہ یہ کیا ہوا نا. اتنے میں ڈاکٹر آ گئے, انہوں نے مجھے باہر نکال دیا, انہوں نے ابا جی کو پمپ کرنا شروع کر دیا, اور بس ابا جی نہیں رہے. تو بس اتنا ہی ابا جی کو پیار کیا تھا. تو لیکن اتنا قریب ضرور بچوں کو رکھنا چاہیے کہ بچے آپ کو چھو سکیں, کچھ احساس ہوتا ہے نہیں. بس یہ ہے. اب آپ کو بہت وہ شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ بھی بزرگوں کو گلے نہیں لگایا, جھپکی نہیں ڈالی جسے کہتے ہیں. بالکل. اب جب میں اپنی امی کے پاس سے آتی ہوں تو میں اکثر کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کا ہاتھ ملا کے, ان کو دبا کے, ان کو ہلکا سا گلے سے. والدہ حیات ہیں ابھی آپ؟ جی چلے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. کیا اس جھجک کی وجہ سے کیا کمی رہ گئی؟ آپ کیا چاہتی تھیں ایک بچی کی, بیٹی کی حیثیت سے, اگر آپ کے والد آپ سے پوچھتے کہ عشرت تم کیا چاہتی ہو, کہ میں ان کے ساتھ اپنے والد میں کیسا بیہیویئر آپ چاہتی تھی؟ مطلب کبھی کبھی میرے ساتھ وہ ٹریک پہ بھی چلے جاتے تھے واک کرنے کے لیے, لیکن ویسے نا غصہ اتنا زیادہ تھا ان کا کہ مطلب مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ بس بچوں کے قریب ہونا چاہیے ماں باپ کو. اتنا قریب ہونا چاہیے کہ ماں باپ سے وہ ہر بات شیئر کر سکیں. ہم نہیں کر سکتے تھے, اور اب بچے کرتے ہیں. اب بچے ہر بات شیئر کرتے ہیں, لیکن بچے اتنے فری ہو گئے, اتنا نہیں ہونا چاہیے. آپ تو وہ بھی کرتے ہیں جو بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے شیئر کرنے والی بات تو نہیں تھی. یہ فرمائیے کون سی بات جو آپ اپنے والد سے کہنا چاہتی تھیں اور جھجک کے باعث نہیں کہہ سکیں؟ یہی کہ میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں. ہم وہ شاید یہ سوچتے ہوں کہ ہم جو چپ رہتے تھے تو ہم ان سے ڈرتے تھے, لیکن میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں. آج آپ کہہ سکتی ہیں, آپ سن رہے ہوں گے. تو بس میں قبر پہ جاتی ہوں تو میں ان سے باتیں کرتی ہوں, میں انہیں بتاتی ہوں کہ بجی میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے. ہم بس چپ اس لیے رہتے تھے کہ آپ ناراض ہوتے تھے, آپ کا غصہ زیادہ تھا, آپ کا پتہ نہیں چلتا تھا کب آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا. تو مجھے یاد ہے جب میں بڑی ہوئی ہوں گی تو مجھے شوق ہوا شیمپو کا, تو میں نے ابا جی کو کہا ابا جی مجھے نا شیمپو لا دیں, مارکیٹ جا رہے ہوں گے. ابا جی نے میری بڑی بےزتی کی, ان کے نزدیک وہ بہت بڑا فیشن تھا. اس کے بعد جب وہ بےزتی کر کے چلے گئے, جب واپس آئے تو میرے لیے شیمپو لے آئے. ایک طرف یہ بے پناہ محبت تھی, مگر دوسری طرف اس قدر سخت گیری تھی, فاصلہ تھا, ایک اپنا مزاج تھا جس کا آپ نے ذکر کیا. اس نے آپ کی شخصیت پہ کیا اثرات ڈالے؟ اگر آپ کھنگالیں, غور کریں, کتنا مختلف ہوتی ہیں اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ان کا رویہ جو ہے آپ کے ساتھ فرینڈلی ہوتا؟ پتہ نہیں, لیکن مجھے نا اکثر ثاقب اس قدر سافٹ ہیں
کہ مجھے ابا جی کو دیکھنے کے بعد نا مجھے ثاقب پہ ہمیشہ شک ہی رہا. میں کہتی تھی اب یہ بولے گا, اب یہ غصہ کرے گا, اب یہ چلائے گا, اب یہ کچھ بول دے گا مجھے, مگر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کیونکہ آپ نے اسی مرد کو دیکھا. ہاں جی, کیونکہ ہم سوشل نہیں تھے بالکل, ہمارے کزنز وزنز کے ساتھ, کیونکہ امی پڑھاتی تھیں, مصروف ہوتی تھیں, ہم پڑھتے تھے. قریب سے جس مرد کو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کا باپ ہی ہوتا ہے نا آپ کے گھر میں. تو جی بالکل. تو پھر کب جا کے ثاقب صاحب نے آپ کو یقین دلایا کہ نہیں؟ نہیں, وہ پھر میں ابھی خود ہی چپ ہو گئی, لیکن میں بہت عرصہ, اب یقین کیجیے بہت عرصہ میں نا چلاتی رہتی تھی کہ نہیں اب تو شاید یہ بولے گا, اب یہ مجھے کچھ کہے گا, اب یہ رپلائی کرے گا وہ ابا جی کی طرح نا. تو نہیں ہوا کبھی بھی. تو لیکن میں سمجھتی ہوں ابا جی والا رویہ بہتر تھا. فاطمہ صاحبہ سارا پروگرام کر کے ختم آپ نے بنیادی طور پہ خاتون پہ لا کے. دیکھیں یہ جو آپ پھر کا کوئی نہیں ہے, تہذیب وغیرہ کی بات کر رہے تھے, دیکھیں سب سے بڑی بات میں بتاؤں کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے گھر میں جب ہم سب بہن بھائی اور امی ابا جی موجود ہیں, کسی نے کھانا پہلے پلیٹ میں ڈالا ہو. ہمیشہ ابا جی ڈالتے تھے.